اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام احکام اسلامیہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی، لکھنؤ اسٹوڈیو سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آئیے آج کا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ کا خیر مقدم کریں، ایک حدیث آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ منتظرین ظہور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہر دور کے لوگوں سے بہتر ہیں۔ یقیناً آج کا دور جو ہم منتظر ہیں اپنے امام کے لیے، اور بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ہم امام کی معرفت کو حاصل کریں، یہی ہمارا سب سے بڑا شیوا بھی ہے۔ آئیے آقا کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، بات جب کرتے ہیں ہم شکیات کے بارے میں کہ نماز میں جب شک ہو جائے تو سب سے پہلی چیز تو شک کے بارے میں کہا گیا کہ بہت منع کیا گیا، شک نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز میں۔ تو یہ جو شک کی بیماری کچھ لوگوں کو ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں تفصیل سے فرمائیں کہ شریعت نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیے، شک سے مراد انسان کا تردد میں ہونا ہے، یعنی انسان دو چیزوں کے درمیان انسان کو فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے، یہ کام انجام دیا ہے یا یہ کام انجام دیا ہے۔ ہر چیز کا شک الگ قسم کا ہوتا ہے، اور شک ایک ایسی چیز ہے جو انسانی ذہن اور انسانی سماج میں تقریباً ایک کامن چیز ہے، یعنی ہر انسان اپنی فکر میں اس کے ساتھ اور اپنی زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں کسی نہ کسی قسم کے شک میں ضرور مبتلا ہوتا ہے۔ تو ایک بہت نیچرل سی چیز ہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی کو اگر شک ہو جائے تو مثلا وہ بہت عام، مثلا الگ سی کوئی چیز ہو، نہیں، عام سی بات ہے۔ انسان بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا متوجہ نہیں ہوتا کسی چیز کی طرف، دھیان ہٹ جاتا ہے، تو لہٰذا اب دوبارہ جب اس چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کو شک ہوتا ہے کہ یہ کام ہوا یا نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ نماز میں بھی یہی مسئلہ ہے، نماز میں بھی انسان کو شک ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ رکعت میں شک ہو سکتا ہے، مثال کے طور پہ اجزاء پہ شک ہو سکتا ہے کہ یہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اس کی ایک خاص وجہ جو بیان ہو سکتی ہے اور حکمتوں میں علماء نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کنسنٹریشن اس کا ہٹے گا تو اس کا لازمہ یہ ہوگا کہ اس کو پریشانی ہوگی کہ میں کیا کر رہا تھا۔ وہ اگر کنسنٹریشن نہیں ہٹتا تو پھر اس طرح کی پریشانی بھی نہیں آتی ہے۔ خوب، اس میں بعض شک ایسے ہیں، اگر نماز کے شک کی ہم بات کریں تو بعض شک اس میں ایسے جو مبتل ہیں، یعنی اس کا کوئی حل نہیں ہے اور اس سے نماز باطل ہو جائے گی، انسان کو دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی۔ یا تو شک کو صحیح کر لے، نماز کی حالت میں اگر اس کو شک ہوا تو اس کو صحیح کر لے کسی دلیل کے ساتھ، تب تو بات ختم ہے۔ لیکن اگر شک رہے تو بعض شک ایسے جس سے نماز باطل ہی ہو جاتی ہے۔ بعض شک ایسے جن کی اعتنا نہیں کرنی چاہیے، یعنی شک ہو تب بھی اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ بعض شک ایسے ہیں جو صحیح شک کہلاتے ہیں، یعنی شک ہونے کے نتیجے میں انسان کو کچھ عمل انجام دینا پڑے گا کہ اس کی باقی نماز صحیح ہو جائے گی۔ اب مثال کے طور پر اگر انسان کو یہ شک ہو جائے کہ اس نے تکبیر کہی ہے یا نہیں کہی، تکبیرۃ الاحرام، تو اب یہ نماز فائدہ مند نہیں، کیونکہ یہ رکن ہے، لہٰذا اس کو انجام دینا ضروری ہے۔ یا 2 رکعتی نماز میں اور 3 رکعتی نماز میں اسے رکعتوں کے بارے میں شک ہو جائے کہ پہلی پڑھ رہا ہوں کہ دوسری پڑھ رہا ہوں، یا دوسری پڑھ رہا ہوں کہ تیسری پڑھ رہا ہوں، اور 2 رکعت نماز اور 3 رکعت نماز، یعنی صبح میں نماز اور مغرب کی نماز میں اس طرح کا شک ہو جائے تو اس کی نماز باطل ہے۔ حتیٰ ظہر عصر اور عشاء جو 4 رکعتی ہیں، اگر کسی پر 2 رکعت ہو، مثال کے طور پہ مسافر ہے، قصر ہے نماز اس کی، اور اس میں شک ہو جائے اس کو رکعت کے سلسلے میں، تو اس کی نماز باطل ہے، اس کو دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ یا 3-4 رکعتی نماز پڑھ رہا ہے لیکن شک 1 اور 2 کے درمیان ہو جائے، یعنی میں پہلی رکعت پڑھ رہا ہوں کہ دوسری رکعت پڑھ رہا ہوں، اس طرح کا شک ہو جائے تو یہ شک ایسا ہے جو نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ بعض شک میں نے عرض کیا کہ اس کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ مثلا انسان مستحب نماز پڑھ رہا ہو تو اس پہ اس شک کی طرف دھیان نہیں دینا چاہیے۔ یا اسی طرح مقام گزرنے کے بعد، مثال کے طور پر اب انسان سجدے میں جا چکا ہے، اس کو شک ہو رہا ہے کہ میں نے سورہ حم پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، اس شک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا مقام گزرنے کے بعد، یعنی جس وقت یہ کام انجام دینا تھا اس کے بعد دوسرے مرحلے میں اگر انسان داخل ہو گیا تو پہلے مرحلے کے سلسلے میں اگر کوئی شک ہوتا ہے تو پھر اس شک کی اعتنا نہیں کرنی چاہیے۔ اب بعض شک جو میں نے عرض کیا کہ بعض شک ایسے ہیں جو صحیح شک کہلاتے ہیں،
وہ شک ہیں کہ جب انسان 4 رکعتی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کی رکعتوں کا شک 2 سے زیادہ پہ ہو، یعنی مثال کے طور پہ 4 رکعتی نماز پڑھ رہا ہے، اسے شک ہو رہا ہے کہ میں دوسری رکعت میں ہوں کہ تیسری رکعت میں ہوں، میں تیسری رکعت میں ہوں کہ چوتھی رکعت میں ہوں، میں چوتھی رکعت میں ہوں کہ 5ویں رکعت میں ہوں. اگر اس طرح کے شک ہوں تو اس کا علاج کیا جا سکتا ہے، اور علاج سے مراد یہ ہے کہ نماز اس کی باطل نہیں ہوگی. اسی نماز میں وہ انسان پہلا کام تو یہ کرے گا کہ بنا پہ اکثر رکھے گا. بنا پہ اکثر رکھنے کا مطلب یہ کہ 2 میں شک ہے اسے کہ میں دوسری پڑھ رہا ہوں کہ تیسری پڑھ رہا ہوں، تو اس کو تیسری رکعت قرار دے گا. اگر 3 اور 4 پہ شک ہے تو اس کو چوتھی رکعت قرار دے گا. اس کے بعد نماز کو چوتھی رکعت کے لحاظ سے ختم کر دے گا، اور 2 رکعت نماز بیٹھ کر نماز احتیاط کی نیت سے پڑھے گا. اس کا تشہد و سلام کہے گا، اس کی نماز صحیح ہے، اور شک کے بنا پر جو اس کے اوپر وظیفہ تھا اس نے وہ بھی انجام دے دیا ہے. لیکن اگر شک انسان کو 4 رکعتی نماز میں ہو لیکن 2 رکعت سے پہلے میں ہو، یعنی پہلی دوسری میں ہو، تو پھر یہ شک جو ہے مبطل ہے، اس میں نماز صحیح نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی چاہیے. کچھ جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ شک اس طرح سے ہے کہ چوتھی اور 5ویں رکعت پہ شک ہو جائے انسان کو کہ میں چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں کہ 5ویں رکعت پڑھ رہا ہوں. اگر روک رہے کیونکہ ان کا سوال ہے، تمام وہ بھی سن رہے ہوں گے. یہ السلام علیکم جناب، میرا سوال جو علیکم السلام، میرا سوال یہ ہے کہ 4 رکعت کی جگہ اگر 5 رکعت نماز پڑھ لے اور یہ شک ہو کہ یہ 5ویں رکعت ہے، یا اسی طریقے سے تیسری رکعت اور چوتھی رکعت میں کنفیوژن ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، دو مسئلے ہیں. ایک، اگر یہ 4 رکعتی نماز پڑھ رہے تھے اور ان کو شک ہو جائے کہ تیسری کہ چوتھی، تو میں نے عرض کیا کہ اس کو چوتھی مانے گا. مثال کے طور پر ذکر کر رہا ہے اور اسے شک ہو رہا ہے کہ میں تیسری رکعت کا ذکر پڑھ رہا ہوں کہ چوتھی رکعت کا ذکر پڑھ رہا ہوں. تو انسان یہاں پر کیا کرے گا؟ یہاں پر اس کو چوتھی رکعت مانے گا اور چوتھی رکعت کے حساب سے ذکر پڑھے گا، رکوع کرے گا، سر اٹھائے گا، سجدے میں جائے گا، نماز کو تمام کر دے گا، یہ مان کر کہ یہ چوتھی رکعت ہے. لیکن اس کے بعد بات ختم نہیں ہوتی. اس کے بعد اس کو 2 رکعت نماز احتیاط بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، یا 1 رکعت نماز کھڑے ہو کر نماز احتیاط پڑھنی چاہیے. کہ اگر بالفرض یہ 3 رکعت بھی تھا تو یہ 1 رکعت ایکسٹرا آ کر اس کو صحیح کر دے گی، اور اگر 4 رکعت تھی تو میری نماز تو صحیح ہے لیکن یہ ایکسٹرا بڑھ دے گا، اب یہ مستحب کا ثواب اس میں مل جائے گا. خوب، یہ تو ہو گیا 3 اور 4 کا شک. اگر شک 4 اور 5 میں ہو جائے، یعنی انسان کو یہ شک ہے کہ میں چوتھی رکعت پڑھ رہا ہوں یا 5ویں میں غلط کھڑا ہو گیا ہوں، کوئی 4 رکعت سے زیادہ تو کوئی نماز ہے نہیں، میں 5ویں رکعت میں تو نہیں کھڑا ہو گیا ہوں، تو اب یہ انسان اس کو بنا پہ اکثر ہی رکھے گا، زیادہ رکھے گا، یعنی 5ویں رکعت ہے ظاہراً، یہ سوچ کر وہ فوراً بیٹھ جائے گا، جہاں ہوگا وہیں سے بیٹھ جائے گا اور تشہد و سلام کہہ کے نماز کو تمام کر دے گا. اور اس کے بعد 2 سجدہ سہو مقام کے اوپر، یعنی غلط مقام پہ قیام کرنے کے لیے اور غلط مقام پہ ذکر کرنے کی وجہ سے 2 سجدہ سہو وہ انجام دے گا، اس کی نماز صحیح ہے. جزاک اللہ. اب ایک اور سوال، کیونکہ شکیات کے بعد 2-3 سوال ایسی تھے تو میں نے اس ٹاپک کو آپ سے ڈسکس کیا. ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے اور وہ کہیں اس کی نماز قصر ہے اور ظہر اور عصر کی نماز کو وہ پوری پڑھ لیتا ہے، پھر اس کو خیال آتا کہ میری تو قصر تھی، تو کیا اس کو دوبارہ نماز ادا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں کیا ہو؟ بے شک اگر انسان مسافر ہے اور اس کا وظیفہ نماز کو قصر پڑھنا ہے اور وہ کسی وجہ سے پوری پڑھ لے، عادتاً پڑھ لے، جماعت میں کھڑا ہوا، اس کو ذہن میں نہیں رہا کہ مجھے 2 ہی رکعت پڑھنی تھی اور نماز پڑھ لی، یا خود سے فرادہ اسے 4 رکعت نماز پڑھ لی، تو یہ نماز صحیح نہیں ہے، اسے دوبارہ 2 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی. یعنی یہ چونکہ معبود کے حکم کے لحاظ سے اس نے حکم پر عمل نہیں کیا، بولو 4 رکعت نماز پڑھی ہے اس نے، لیکن چونکہ حکم تھا 2 رکعت نماز چاہیے، لہٰذا یہ نماز جو اس نے پڑھی ہے اس کا حساب نہیں کرے گا، بلکہ 2 رکعت نماز قصر کی نیت سے وہیں پر پڑھے گا. البتہ اگر یہ شک وقت گزرنے کے بعد ہو، شک ہو البتہ کہ اس نے 4 پڑھی ہے کہ 2 پڑھی ہے اور اس کے وظیفہ 2 تھا، تو پھر تو اس کو اعتراض نہیں. لیکن اگر یقین ہو کہ میں نے 4 رکعت نماز پڑھی ہے اور اس کا وظیفہ 2 رکعت نماز پڑھنا تھا، ولو وقت گزر چکا ہو، مثال کے طور پر ظہر عصر میں یہ کام کیا، مغرب میں یاد آیا کہ مجھے تو مغرب میں نماز پڑھنے کا خیال ہے کہ میں تو صبح سے مسافر ہوں، مجھے ظہر عصر بھی قصر پڑھنی چاہیے تھی، تو یہاں پر ظہر عصر کو قضا کی نیت سے دوبارہ پڑھے گا. بہت بہت شکریہ. زہا رضوی صاحب رائے بریلی سے سوال ہے ان کا. السلام علیکم. اگر کوئی شخص مسافر ہو اور وہ مسافر ہونے کے تحت نماز بھی ادا نہ کر پاؤ، سفر میں ہے، تو کیا اس کی جو نماز ظہر اور عصر ہے، جو 2 رکعت ہے، جو قصر ہے، وہ واپس اپنے وطن آنے میں قصر ہی پڑھنی ہے یا اس کو مکمل کر کے پوری نماز ادا کرنا ہے؟ ہاں، اگر کسی انسان کی نماز حالت سفر میں قضا ہو جائے، جی، جب قضا ہوئی تب اس کا وظیفہ کیا تھا،
یہ سوال ہوگا. یعنی ممکن ہے کہ نماز حالت سفر میں اس نے نہیں پڑھی، لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے وہ اپنے وطن یا ایسی جگہ جہاں 10 دن اسے رکنا تھا وہاں پہنچ گیا تھا اور نماز پڑھنے کا وقت باقی تھا. تو ایسے نماز کے لیے، ایسے مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کو پوری قضا کرے گا. لیکن اگر راستے میں قضا ہوئی یا مثال کے طور کے اوپر ابھی جہاں پہنچ گیا ہے وہاں ہے لیکن وہاں بھی نماز کی قصر ہے، مثلا 3 دن کے لیے کسی شہر گیا ہے، 5 دن کے لیے کسی شہر گیا ہے، 7 دن کے لیے کسی شہر گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں نہ روزہ رکھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے پوری کامل، اس کو قصر پڑھنا ہے اور روزہ بھی قصر ہو جائے گا. تو اب یہ انسان اگر نماز قضا ہو گئی نہیں پڑھ سکا حالت سفر میں یا ایسی جگہ پر جہاں اس کی نماز قصر تھی، اب وطن لوٹ آیا، وطن میں چاہتا ہے کہ وہ قضا نماز جو میری گردن پہ تھی اس کو ادا کروں، تو یہ وہی ادا کرے گا. یعنی 2 رکعت ظہر کی اور 2 رکعت عصر کی اور 2 رکعت عشاء کی نماز ہی اگر اس کی گردن پر ہے تو وہ 2 رکعت، چونکہ جو قضا جس وقت ہوئی اس وقت اس کی گردن پہ کیا قرض تھا بس اسی کو ادا کرنا ہے. چلیے، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور اب آپ سے پھر گزارش ہے کہ جو نمبر دیے گئے ہیں اس پر اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کچھ اور سوال بھی ہیں، شاید آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ ایسے سوالات ہوں جو آپ پوچھ سکتے ہیں اور دیگر لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اگر ایک اور سوال ان کا ایک صاحب کا ہے، السلام علیکم، کیا یوٹیوب سے ارننگ جو ہے وہ جائز ہے؟ اس کے علاوہ جو اور دیگر لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک چلاتے ہیں، تو کیا اس کی ارننگ بھی حلال ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، جہاں تک یوٹیوب سے ارننگ کا مسئلہ ہے کوئی شرعی اشکال اس میں نہیں ہے، کیونکہ بہت سی کمپنیاں اپنے پروڈکٹس کو یوز کرنے کے نتیجے میں جس طرح سے باقی پروڈکٹس ہیں اسی طرح یوٹیوب ایک سوشل میڈیا سائٹ ہے اور اس کے اوپر آپ کے کنٹینٹس جو آپ ڈالتے ہیں اس کے اوپر ویورز کے لحاظ سے، سبسکرائبرز کے لحاظ سے کمپنی آپ کو ریونیو جنریٹ ہونے کے نتیجے میں کچھ ریونیو واپس بھی کرتی ہے. یہ ایک معاہدہ ہے، شرعاً اس معاہدے میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہ پیسے بھی صحیح ہیں. رہی بات موسیقی کی کہ اگر کوئی انسان کلپس بناتا ہے اور اس میں پشت میں موسیقی کی آواز آ رہی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے اور موسیقی کو سننا بھی صحیح نہیں ہے. اب ایک دفعہ انسان ایک جگہ مجبوری میں جاتا ہے، کسی جگہ گیا ہے، مثال کے طور آج کل کے مالز ہیں، آج کل کے بازار ہیں جہاں میوزک عام طور سے رائج ہے، مثلا غیر اسلامی ممالک میں، حتیٰ اسلامی ممالک میں بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، تو وہاں یہ کچھ کر نہیں سکتا ہے، تو استماع منع ہے، یعنی خود غور سے اس کو سننا یہ منع ہے. اب اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی چیز چل رہی ہے میں اس کی طرف دھیان بھی نہیں دے رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم خود سے کسی چیز کا انتخاب کر رہے ہیں اور خود اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس میں خیال ہمیں رکھنا ضروری ہے کہ اس کے اندر موسیقی کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اگر ہو رہا ہے تو ہمارے لیے اس کو سننا جائز نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم مولانا صاحب، یہ جو بہت سارے سیریلز ہیں اسلامک سیریلز کے نام سے جو ہو رہا ہے اس میں بہت ساری تاریخ سے جو میں نے پڑھی ہے اس کے حساب سے بالکل الٹ دکھائی دیتا ہے، تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ کیا یہ تاریخ کے ساتھ کھلواڑ ہے یا اس کے لیے کچھ خاص وجہ ہیں جس کو طریقے سے اس کو دکھایا نہیں گیا ہے؟ دیکھیے، بہت صاف سی بات ہے، جب آپ کوئی فلم دیکھتے ہیں یا کوئی مووی دیکھتے ہیں یا کوئی سیریل دیکھتے ہیں، جس اصطلاح کو بھی آپ استعمال کر لیں، ظاہر ہے کہ ان کا آدھے سے زیادہ ہدف انٹرٹینمنٹ ہوتا ہے اور وہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے. معیار ہمیشہ تاریخ میں، اسناد میں، تمام چیزوں میں تحریر ہوتی ہے. کہی ہوئی بات کے اوپر اور ایسے ہی پریزنٹیشن والی بات کے اوپر ہم اس کو سیریسلی لے کر اس کے اوپر حکم مرتب نہیں کر سکتے. لہٰذا سیریل کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسلامی تاریخ کے اچھے سیریلز بھی بنائے گئے، ان کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو سورس آف انفارمیشن نہ بنائیں اپنے لیے. وہ سورس آف انفارمیشن آپ کے لیے نہیں ہے. سورس آف انفارمیشن آپ کے لیے وہی کتابیں رہیں گی جو اصل اوتھینٹک ہماری کتابیں ہیں. لہٰذا اب یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو واقعات ہیں وہ ہم دکھا نہیں سکتے تاریخ میں، یا مثال کے طور پر آج کے حالات میں ان کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے. لہٰذا بہت سی چیزوں کو اس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہیں ظاہری طور پہ، لیکن اصل ان کا ہدف مینیپولیشن نہیں ہوتا. ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم چیز پہنچا دیں، ولو یہ 20 کی جگہ 19 پہنچے گی، 18 پہنچے گی، اور کچھ مجبوریاں ہیں، تو اس طرح میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کو سورس آف انفارمیشن نہ بنائیں، ایسے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جزاک اللہ. اگر ذہن میں سوال ہے، تاریخ جو ہے جس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو اسلامک تاریخ ہے، اگر حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے یا حضرت آدم سے لے کے یہ ساری چیز جو تاریخ کی آتھینٹک چیزیں، یعنی ایک حدیث ہے
ان دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک ہم اگر کوئی نوجوان یہ سوال کرے کہ اس میں اہم ترین چیز کیا ہے، تاریخ جو ہے ہمیں سبق دیتی ہے اور وہ تمام چیزیں کہ جس سے ہم بہت ساری چیزوں کو دے سکتے ہیں ذہن میں. حدیث ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور وہ اقوال ہیں. تو ان دونوں چیزوں میں کیا فرق اور کیسے اس کو سمجھایا جائے گا؟ نہیں، بہت واضح سی بات ہے. تاریخ جیسے کہ آپ نے سوال میں ہی کہا، تاریخ ہسٹری ہے. ہسٹری میں ولو حدیث بھی ہسٹری کا ایک حصہ ہے، کیونکہ بالآخر جس شخص نے کہا ہے وہ قدیم میں تھا اور اس کو تاریخ لکھنے والوں نے ہی نقل کیا ہے کہ رسول نے یہ بات کہی تھی، کسی مثال پر غدیر کے میدان میں یہ بات کہی تھی، مکے میں یہ بات کہی تھی. تو ہسٹری میں قول کو جمع جب کیا جائے تو وہ حدیث ہے، رسول کا قول ہے، لہٰذا حدیث ہے، لیکن پارٹ آف ہسٹری ہے. لیکن ہر ہسٹری حدیث نہیں ہے، اور جبکہ برعکس ہر حدیث ہسٹری کا ایک حصہ ہے. لہٰذا ہم ہسٹری کو اس عنوان سے سبجیکٹ کے لحاظ سے اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہسٹری میں واقعات بھی ہوتے ہیں، اقوال بھی ہوتے ہیں، خط بھی ہوتے ہیں، واقعات بھی ہوتے ہیں، سب ہوتا ہے. لیکن حدیث میں اقوال معصوم علیہ الصلاۃ والسلام ہوتے ہیں. لہٰذا ممکن ہے، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہسٹری کا ایک حصہ حدیث ہے، لیکن حدیث خود اپنے آپ میں ہسٹری نہیں ہے، پارٹ آف ہسٹری ہے. لہٰذا دونوں کی اہمیت ہے، اور اس لیے بھی اہمیت ہے کہ اگر آپ تاریخ صحیح سے جانتے ہوں گے تبھی آپ رسول کی حدیث کو صحیح سے سمجھ سکیں گے. یعنی جب ہمیں معلوم ہو کہ یہ جنگ کی سچویشن میں کہی گئی تھی، ایسے حالات میں یہ بات کہی گئی تھی، تو اس بات کی اہمیت کو ہمیں اندازہ ہوتا ہے. یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ خاص مورد کے لیے کہی گئی ہے، سب کے لیے کہی گئی ہے، یا کسی ایک خاص شخص کے لیے کہی گئی ہے. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دونوں علم حاصل کریں اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر عمل صحیح سے کر سکیں. بہت خوب، جزاک اللہ جزاک اللہ. تو ناظرین، ہم اور خاص خصوصاً جو نوجوان ہیں ان کے ذہن میں سوالات ہیں، اور میں نے آغاز اسی لیے کیا سوال یہ کہ آپ تک یہ بات بہتر طریقے سے پہنچ جائے. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب، کیا زیارت عاشورہ زیر آسمان ہی پڑھنا ضروری ہے یا اس کو روم کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ زیارت عاشورہ کے آداب میں، اکثر زیارتوں میں آداب بہت سے لکھے ہوتے ہیں. یعنی آداب کا مطلب یہ کہ اس کو کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے، یا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح کرے. مثلا پہلے اذن دخول حاصل کرے کہ میں حرم میں داخل ہو رہا ہوں. تو یہ عام طور سے جو آداب ہوتے ہیں یہ حرم کے لیے ہوتے ہیں، کیونکہ بالآخر بھی آپ اپنے گھر میں اگر پڑھ رہے ہیں، حتیٰ گھر کی چھت پہ بھی پڑھ رہے ہیں، تو آپ حرم سید الشہداء میں تو داخل نہیں ہو رہے ہیں، تو یہاں اذن دخول کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا کسی دوسرے امام کے قبر پہ بھی یہی مسئلہ ہے. یہاں ہم صرف زیارت کرتے ہیں. جب ہم انشاءاللہ کہ خدا سب کو کربلا جانا نصیب کرے، جب ہم کربلا جاتے ہیں تو وہاں ہر دروازے کے لیے ایک عمل ہے کہ باب القبلہ سے داخل ہو تو یہ پڑھے، اور زری کو دیکھے تو یہ پڑھے. تو وہاں کا مسئلہ الگ ہے. لیکن جب آپ دور سے زیارت پڑھ رہے ہیں، اور انہی کا لطف و کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم دور سے بھی اگر انہیں سلام کریں تو وہ قبول کر لیتے ہیں، اس کا رد بھی ہم کو دیتے ہیں. تو اب اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس طرح سے زیارت کو پڑھ رہا ہے کہ حضرت کو کے سلسلے میں اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے، اب آداب کی رعایت کرنا چاہے تو زیارت عاشورہ کے آداب میں ہے کہ انسان کھلے صحرا میں چلا جائے، یا کم سے کم چھت پہ چلا جائے، زیر آسمان ہو. لیکن اگر نہیں جا سکتے، آج کل کی جو زندگی ہے، شہری زندگی جو آج کل کی ہے، اس میں ہر ایک کے پاس چھت میسر نہیں ہے. صحرا بھی تقریباً اب ختم ہے، یا بہت شہر سے بہت دور جانا پڑے گا، تو اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. آداب کی رعایت کرنا چاہے، ثواب زیادہ کرنا چاہے، بالکل چھت پہ جا کر، مثال کے طور پہ صحرا میں جا کر پڑھے، بالکل ثواب اس کو ملے گا. لیکن اگر نہیں پڑھ سکا تب بھی زیارت عاشورہ پڑھنے کا ثواب اس کو، ولو گھر سے پڑھ رہا ہو، ولو کمرے میں پڑھ رہا ہو، تب بھی زیارت عاشورہ کے ثواب سے وہ محروم نہیں رہے. بہت بہت شکریہ. ایک سوال ان کا ہے. السلام علیکم مولانا صاحب، کیا وضو کرنے کے علاوہ بھی اگر وضو کر کے باتھ روم میں جایا جائے اور حاجت نہ بھی ہو، اس کے باوجود کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، وضو ٹوٹنے کی جو شرائط ہیں بالکل مشخص ہیں. یعنی انسان یا پیشاب کرے یا پیخانہ کرے، یعنی اس کی جو ضرورت کے لحاظ سے، اور یا مثال کے طور پہ اس کے معدے سے ریا خارج ہو، اور اسی طرح نیند، اس طرح کی نیند جس سے آنکھ اور کان دونوں بند ہو جائیں. ممکن انسان کی آنکھ بند ہو لیکن کان سے بھی اطراف کو متوجہ رہتا ہے، لیکن جب کان بھی بند ہو جائیں تب یعنی اس کے اوپر نیند کا غلبہ آ چکا ہے. تو اس طرح کی نیند، یا بے ہوشی آ جائے، یا اس طرح کی مستی جو ذہن کو زائل کر دیتی ہے، ایسا کوئی عمل جس کی وجہ سے غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، یہ وہ چیزیں جس سے انسان کا وضو باطل ہوتا ہے. اگر ان میں سے کوئی انجام نہیں دیا، بولے مثال طور پر انسان باتھ روم میں گیا، کپڑے بدلنے کے لیے چلا گیا. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ گھر میں واش روم اور باتھ روم ایک ساتھ ہیں،
ٹوائلٹ اور مثال کے طور پہ باتھ روم ایک ساتھ ہے، کپڑے بدلنے کے لیے اسی جگہ چلا گیا، خوب صرف اس نے لباس تبدیل کیا، یہ ایسے ہی چلا گیا کسی کام سے، ٹیپ کھلا تھا بند کرنے چلا گیا، کسی بھی کام سے چلا گیا، اور اس نے کوئی ایسا عمل انجام نہیں دیا جس سے وضو باطل ہوتا ہے، تو اس کا وضو صحیح رہے گا، حتیٰ انسان نجس ہو جائے، مثلا کہیں سے گزر رہا ہے، وضو کر کے مسجد جا رہا ہے، چھینٹ پڑی، ہم نے دیکھ لیا کہ یہ چھینٹ نجس تھی، یہ بھی یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ چونکہ اکثر یہ ہوتا ہے اور لوگ ہم سے کہتے ہیں صاحب چھینٹ پڑ گئی تھی دوبارہ گھر گئے غسل کر کے، نہیں، ہر چھینٹ کے اوپر غسل واجب نہیں ہوتا ہے، اگر اولا تو ہمیں ثابت کرنا ضروری ہے کہ یہ چھینٹ نجس ہے، پانی کے اچھل کے بدن پہ آنے سے بدن نجس نہیں ہوگا، جب تک ہمیں یقین نہ ہو کہ اس میں نجاست ہے یا یہ نجس پانی ہے جو میرے بدن پہ گرا ہے، خوب اگر یقین ہو کہ 100% یہ نجاست تھی، تب آپ کا صرف اتنا ہی حصہ نجس ہوا ہے جہاں تک وہ چھینٹ پہنچی ہے، اگر مثال کے طور پر لباس میں ہوا ہے تو آپ جا کے لباس بدل لیجئے یا اپنے اس حصے کو دھو لیجئے، یہاں پر آپ کا پاک ہو جائیں گے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب اگر ایسا ہو، یہ جو میں نے مثال دی، اگر ایسا ہو تو کیا وضو باطل ہوگا؟ نہیں، وضو نہیں باطل ہوگا، کیونکہ ایسا کوئی عمل انجام نہیں دیا جس سے وضو باطل ہو۔ وہی میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہاتھ نجس ہو جائے، پیر نجس ہو جائے، لباس نجس ہو جائے وضو کرنے کے بعد، تب بھی وضو باطل نہیں ہوگا۔ ہاں، نجاست، چونکہ نجاست جسم پہ نہیں ہونی چاہیے جس وقت ہم نماز پڑھے، لہٰذا اس کو صاف کرنا اور تطہیر کرنا ضروری ہے، لیکن وضو باطل نہیں ہوگا۔ وضو صرف اپنے خاص جو چیزیں بیان کی گئی انہی سے ہی باطل ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اس میں انہوں نے سوال کیا کہ آغا رہنمائی فرمائیے کہ جب انسان غسل کرتا ہے تو اس سے قبل وضو کرنا ہے، اور کیونکہ نماز کے لیے اگر آمادہ ہے، اور اگر پانی ڈال لیا جسم پر پورا بدن تر ہو گیا ہے تو اس وقت بھی کیا وضو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر انسان غسل جنابت کر رہا ہے، مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی کے نظر میں غسل جنابت تمام وضو سے کفایت کرتا ہے اور تمام غسلوں سے بھی کفایت کرتا ہے، یعنی اگر انسان نے غسل جنابت کی نیت سے غسل کر لیا تو اس پر وضو ساقط ہے، وہ اسی غسل سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ خوب، اب اگر انسان غسل جنابت نہیں کر رہا ہے، ایسے ہی جمعے کا غسل کر رہا ہے، مثلا مرجع علی قدر کے نزدیک جمعے کا غسل جو ہے نماز کے لیے کافی نہیں ہے، بعض مراجع کے نزدیک کافی ہے، لہٰذا ہمارے ناظرین سے ہم گزارش کریں کہ اپنے مرجع کے فتوے کو بھی ضرور دیکھ لیں، کیونکہ بعض غسل جمعہ کے ذریعے سے نماز کو جائز قرار دیتے ہیں، لہٰذا ہم چلے غسل جمعہ کی مثال نہیں دیتے، دوسرا غسل کی مثال دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے لیے مستحب ہے کہ امام حسین کی حرم کی زیارت کے لیے غسل کرے، یا جب سفر کربلا کو شروع کرے تو غسل کرے، یا مثال کے طور پر 3 شعبان کو غسل مستحب ہے، یا 15 شعبان کو شب میں غسل مستحب ہے، دن میں غسل مستحب ہے، شبہ قدر میں غسل مستحب ہے۔ یہ مستحب غسل جو ہے یہ وضو کی کفایت نہیں کرتے ہیں۔ اب انسان نے، جیسا کہ انہوں نے سوال میں پوچھا کہ انسان نے پانی ڈالنے کے بعد اسے خیال ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور میرا بدن گیلا ہو گیا، اگر گیلا ہو گیا ہے بدن، یعنی اعضاء وضو گیلے اگر ہو گئے ہیں تو اپنا غسل تمام کرے، ان کو خشک کرے گا، بعد میں وضو کرے گا۔ لیکن ابھی اعضاء وضو گیلے نہیں ہوئے ہیں، مثال کے طور پر سر اور پیر ابھی خشک ہے، ہاتھ اگر گیلا بھی ہو گیا تو کوئی حرج نہیں ہے، سر ابھی خشک ہے، پیر ابھی خشک ہے، تو یہ انسان وضو کرے کر غسل کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز صحیح رہے گی۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ آغا۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہم نماز پڑھتے وقت اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، بہتر یہ کہ انسان آنکھ کھول کر نماز پڑھے، کیونکہ آنکھ بند کرنے سے ممکن ہے کہ اس کا کنسنٹریشن خراب ہو، بہت ممکن ہے مثال کے طور پر صبح کے بعد آنکھ بند کر کے نماز پڑھے۔ اس کے آگے بھی ایک لفظ تھا جو بہت اہم ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ پر فوکس کرنے کے لیے، یہ لفظ جو ہے اس کے بارے میں بھی خدا پر فوکس کرنے کے لیے آنکھ بند کرنا یا آنکھ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نماز میں فوکس کے لیے جس طرح سے بھی ممکن ہو فوکس کر سکتا ہے انسان، اور خدا پہ فوکس نہیں کرنا ہے، اس کی ذات پہ فوکس نہیں کرنا ہے، اس کے صفات پہ فوکس کرنا ہے۔ اور نماز میں بہترین طریقہ ہے کہ ترجمے پر یا جہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں اس کی طرف نگاہ کر کے انسان اپنا فوکس کریٹ کر سکتا ہے۔ آنکھ بند کرنے سے بہتر ہے کہ انسان آنکھ کھول کر ہی نماز پڑھے اور تمام چیزوں کو انجام دیتے وقت نماز کے آنکھ کو کھلا رکھے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین، بالکل اجازت نہیں دیتا وقت کے تفصیل عرض کی جائے، آئیے دعا کرتے ہیں ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔